بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماہ مبارک رمضان ماہ نزول قرآن ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ تو ماہ مبارک رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں روزے رکھنے کا حکم اس لیے ہے کہ قرآن شریف کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے، قرآن شریف کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہماری جو خواہشات رکاوٹ بن جاتی ہیں، ہم جن خواہشات کی وجہ سے قرآنی ہدایات اور قرآنی احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم ان خواہشات کو کنٹرول کریں۔ تو یہ روزے کا مقصد ہو گیا، تاکہ ہم روزہ رکھ کر اپنے آپ کو قلبی طور پر، ذہنی طور پر، جذباتی طور پر ایسا بنا سکیں کہ قرآن شریف کے احکامات اور تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہمارے اندر سے کوئی خواہش، کوئی جذبہ، کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری اور فریضہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے اس پیغام کو، اللہ کی اس ہدایت کو، اللہ کے اس کلام کو لوگوں تک پہنچائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے پیغام کا ابلاغ شروع کیا، اللہ کے پیغام کی تبلیغ شروع کی، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا کام شروع کیا، تو آپ کے سامنے جو لوگ تھے معاشرے میں، وہ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ جو آپ کی دعوت کو سنتے ہی ایمان لے آئے، جو آپ کی زبان سے اللہ کا پیغام سنتے ہی ایمان لے آئے، انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا، انہوں نے اللہ کے پیغام کو قبول کر لیا، تو یہ کہلائے مومن، یہ کہلائے مسلمان۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے انکار کر دیا، انکار بھی سیدھا سیدھا کھلم کھلا انکار کر دیا، کوئی ڈھکا چھپا انکار نہیں کیا۔ یہ کہلائے کافر، کہ جن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچ گیا، اللہ کا پیغام پہنچ گیا، اس کی حقانیت اور اس کی صداقت بھی واضح ہو گئی، پھر بھی انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ ہو گئی دوسری کیٹیگری کفار کی۔ تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی کہ جو کچھ عرصہ مخالف رہنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کھلم کھلا مخالفت کا فائدہ کوئی نہیں ہے، چلو ظاہری طور پر ایمان لے آؤ اور مسلمان ہونے کے کچھ فوائد بھی سمیٹو، اور اندر سے آستین کا سانپ بن کے دشمنی کرتے رہو۔ یہ تیسرا گروہ جو زبان سے ایمان لے آیا لیکن دل سے ایمان نہیں لایا، دل سے یہ کافر ہی رہا۔ اس گروہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے منافقین۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 3 قسم کے لوگ تھے، مومنین، کافرین، منافقین۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ مکہ میں منافق نہیں تھے، مکہ میں یا مسلمان تھے یا کافر تھے، کیونکہ مکہ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، ان کی طاقت بہت کم تھی، وہ بہت دبے ہوئے تھے، وہ بہت مظلوم تھے، اور جو کفار تھے، جو دشمن تھے، وہ بہت طاقتور تھے، ان کے پاس بہت سارے وسائل تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ تو وہاں کسی کو منافقت کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہاں دشمنی کرنے کے لیے کھلم کھلا ماحول سازگار تھا، تو جسے دشمنی کرنی تھی وہ کھلم کھلا دشمنی ہی کرتا تھا۔ انتہائی کمزور، انتہائی بے بس، انتہائی مظلوم کے ساتھ کسی نے لگ کے ظاہری طور پر کون سا مفاد حاصل کرنا ہے؟ تو مکہ میں کوئی منافق نہیں تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لے آئے، اور مدینہ میں مسلمانوں کی ایک
کمیونٹی بن گئی، اچھی خاصی تعداد ان کی بڑھ گئی، اور مسلمانوں کا ایک معاشرہ بن گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے حکمران بن گئے، تو یہاں اب مسلمان سٹرانگ ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سٹرانگ ہو گئے۔ اب مکہ میں تو کھلم کھلا لوگ رسول اللہ کی اور مسلمانوں کی دشمنی کرتے تھے، مدینہ میں یہ پاسبل نہیں تھا۔ تو مدینہ میں بہت سے عناصر ایسے تھے کہ جو دل سے ایمان نہیں لائے تھے، ان کے لیے یہ بھی پاسبل نہیں تھا کہ وہ کھلم کھلا مخالفت کریں، لہٰذا وہ بظاہر ایمان لے آئے لیکن اندر سے وہ انکار ہی کی روش کے اوپر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 میں اس گروہ کا ذکر ان الفاظ میں کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو زبان سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے کے آئے اور روز آخرت پہ ایمان لے کے آئے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ یہ مومن نہیں ہیں، مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ اپنے اس جھوٹے ایمانی دعوے کے ذریعے سے اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، لیکن حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو 3 قسم کی کیٹیگریز، ایک جو ایمان لے آئے، زبان سے لے آئے اور دل سے بھی لے آئے، دوسرے جو ایمان نہیں لائے تو کھلم کھلا نہیں لائے، دھڑلے سے نہیں لائے اور کبھی بھی نہیں لائے، نہ زبانی طور پہ نہ قلبی طور پہ، اور تیسرا وہ جو زبان سے ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں لیکن دل ان کے ایمان سے خالی ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ جو 2 کیٹیگریز تھیں، مسلمان، کافر اور منافق، کافر ایک طرف ہو گیا، مسلمان اور منافق کے درمیان بہت ساری چیزیں مشترک تھیں۔ سچے مسلمان بھی کلمہ پڑھتے تھے، منافق بھی کلمہ پڑھتا تھا، سچے مسلمان بھی نماز پڑھتے تھے، منافق بھی نماز پڑھتے تھے، سچے مسلمان بھی روزہ رکھتے تھے، منافق بھی روزہ رکھتے تھے، سچے مسلمان بھی زکوٰۃ دیتے تھے، منافق بھی زکوٰۃ دیتے تھے، سچے مسلمان بھی رسول اللہ کے ساتھ مل کر کفار کے خلاف جہاد پہ جاتے تھے، منافقین بھی جاتے تھے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں ذکر کیا ہے کہ جب جنگ کی کیفیت میں بڑی شدت آئی، محاصرہ بڑھ گیا اور مسلمانوں کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہو گئیں، تو اس وقت کیا صورتحال تھی؟ آیت نمبر 12 سورہ احزاب، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، اس وقت منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی، یعنی جن کے ایمان کمزور تھے، یہ کہتے تھے، یہ کہنے لگے، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہم سے کامیابی کے جو بھی وعدے کیے تھے وہ تو جھوٹ نکل آئے، وہ تو دھوکہ تھا۔ تو اللہ کے وعدے کو، رسول کے وعدے کو جھوٹ اور دھوکہ سمجھنے والے منافقین، وہ بھی جنگ احزاب میں، جنگ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج میں تھے۔ تو مسلمانوں اور منافقین کے درمیان ظاہری طور پر بہت مماثلت پائی جاتی ہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچے مومن اور منافق کو پہچاننے کے لیے کچھ نشانیاں بیان کی۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون مومن ہے، کون منافق ہے۔ ان نشانیوں میں سے 3-4 نشانیاں بہت زیادہ نمایاں ہیں۔ تمام مکاتب فکر، تمام اسلامی فرقوں کے کتب حدیث میں منافق کی یہ نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ملتی ہیں۔ صحیح بخاری کی جلد اول کتاب الایمان، اس میں حدیث نمبر 33 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافق کی نشانیاں بیان کر رہے ہیں کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اس کے پاس امانت ہو تو امانت میں خیانت کرتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، یعنی گفتگو میں جھوٹ، بات میں جھوٹ، امانت میں خیانت اور وعدہ خلافی، یہ منافق کی نشانیاں ہیں۔ یہ صحیح بخاری جلد 1 کتاب الایمان کی حدیث نمبر 33 کا
सलीस तर्जमा मैंने आपके सामने पेश किया। इससे अगली हदीस, हदीस नंबर 34, उसमें 3 की बजाय 4 बातों का जिक्र है। और वो हदीस इस तरह से है कि 4 बातें ऐसी हैं जो किसी में पाई जाएं तो वो खालिस मुनाफिक होगा, खालिस मुनाफिक होगा। और अगर उनमें से एक पाई जाए तो उसके अंदर मुनाफिकत की एक खसूसियत, एक खसलत और एक शुबा पैदा हो जाएगा, और वो मुनाफिक ही रहेगा जब तक कि उस खसलत को, उस सिफत को छोड़ न दे, उसे तर्क ना कर दे। वो 4 सिफात कौन सी हैं? 3 वही हैं जो पहली हदीस में बयान हुई कि बात करे तो झूठ बोले, अमानत में खयानत करे, वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और चौथी सिफत यह बयान की गई कि जब वो झगड़ा करे तो गालियां दे, झगड़े में गालियां। ये भी मुनाफिक की निशानियों में से एक निशानी है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। अब इस वक्त दुनिया में 55 से ज़्यादा इस्लामी ममालिक हैं, उनमें से एक पाकिस्तान भी है। दूसरे ममालिक के लोगों के साथ तो हमारा कुछ लेना देना है नहीं। हम अपनी पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करते हैं कि एक तरफ से हम लोगों के अंदर ये बड़ा जुनून पाया जाता है कि हम इस्लाम के बड़े खैर ख्वाह हैं, हम बड़े पक्के मुसलमान हैं, हम बड़े ज़बरदस्त किस्म के इस्लाम के वफ़ादार हैं, हम बड़े आशिक़ रसूल हैं, हम बड़ा नामूस रसालत पर मरने वाले हैं। ये एक तरफ से रवैया पाकिस्तानी मुसलमानों का। और दूसरी तरफ से देखा जाए तो मुनाफिकों की जो निशानियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हैं वो पाकिस्तानी मुसलमानों में, पाकिस्तानी मुआशरे में कूट कूट कर भरी हुई हैं। इल्ला माशाअल्लाह, ऐसा नहीं है कि सारे ऐसे हैं, लेकिन मजमूई तौर पर हमारे मुआशरे की जो साख्त है उसे देखा जाए तो मुनाफिकों वाली निशानियां बड़े नुमायां तौर पर और बड़े वसी पैमाने पर देखने को मिलती हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का, पाकिस्तानी मुसलमानों का इमेज ये बना हुआ है कि ये झूठे लोग हैं, ये बेईमान लोग हैं, ये वादा खिलाफी करने वाले लोग हैं। इनकी कोई साख ही नहीं है, न इनके वादे पे किसी को एतबार है, न इनकी बात पे किसी को एतबार होता है, और न इनकी अमानतदारी पर किसी को एतबार होता है। खुद अपने मुआशरे में एक दूसरे पर नहीं है। झूठ इस कदर ज़्यादा है हमारे मुआशरे में कि सच बोलो तो किसी के सच पर कोई एतबार ही नहीं करता। कोई बंदा अमीन हो, कोई बंदा ईमानदार हो, लोग उसे कहते हैं बेवकूफ़ है। कोई आदमी वादा करे और वादा ठीक तरह से पूरा कर ले तो उसको भी लोग कहते हैं सादा आदमी है, बेवकूफ़ आदमी है। अक्लमंद उसे समझा जाता है जो चीटिंग के फ़न में ज़्यादा से ज़्यादा महारत रखता हो। हमारे सियासी रहनुमा, हमारे पार्लियामेंटेरियंस, हमारी सूबाई असम्बलियों के मेंबर हज़रात और हमारी सियासी पार्टियों के जो सरगर्म और जोशीले कारकुन होते हैं वो ख़ास तौर पर, और आम भी देखा जाए तो हमारे मुआशरे में ये 3 सिफ़ात, ये 3 खसूसियात बहुत नुमायां तौर पर नज़र आती हैं। बड़े शहरों में चले जाएं, थोड़े छोटे शहरों में आ जाएं, कस्बों में आ जाएं, आपको खालिस दूध नहीं मिलता, खालिस दूध नहीं मिलता। देहातों में, छोटे देहातों में जहाँ लोगों ने ख़ुद घरों में जानवर रखे हुए हैं और ज़ाती वाकफ़ियत की बुनियाद पर एक दूसरे से लेन देन करते हैं, वहाँ इस चीज़ का इम्कान है कि आपको खालिस दूध मिल जाए, खालिस दही मिल जाए। लेकिन गांव से निकलकर कस्बे में आ जाओ, कस्बे से बड़े कस्बे में आ जाओ, छोटे शहर में आ जाओ, उससे बड़े शहर में आ जाओ, 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 आपको खालिस दूध नहीं मिलता। उसके बावजूद हम बड़े पक्के मुसलमान हैं, हम बड़े पक्के आशिक़ रसूल हैं। याद रखिए कि मुनाफिक की जो निशानियाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हैं, इनसे इस बात का तयन होगा कि हम साहिब ईमान सच्चे मुसलमान हैं या मुनाफिक हैं। हमारी नमाज़ें, हमारे रोज़े, हमारे हज, हमारे उम्रे, हमारे दीगर ज़ाहिरी इस्लामी अमल कोई काउंट नहीं करते। ये चीज़ें काउंट करती हैं जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की पहचान करार दिया है।
ورنہ نماز روزہ اور یہ ساری جو عبادات ہیں یہ تو منافقین بھی کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے۔ اور تو اور آگے چلیں، لشکر یزید میں سارے نمازی تھے، سارے روزے دار تھے، ہر دوسرا یا تیسرا آدمی حافظ قرآن تھا۔ یعنی لشکر یزید کے سپاہیوں میں سے، افسروں میں سے آدھے یا کم از کم 1/3 حافظ قرآن تھے۔ خود شمر لعنت اللہ علیہ، جس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، حافظ قرآن تھا، بڑے خوبصورت لہجے میں قرآن شریف کی تلاوت کرتا تھا، بڑا زبردست قاری تھا، حاجی تھا۔ واقعہ کربلا سے پہلے اس نے کئی حج کیے ہوئے تھے۔ ایک جگہ میں نے پڑھا، ابھی یاد نہیں ہے، ریفرنس اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، ایک جگہ میں نے پڑھا کہ اس نے واقعہ کربلا سے پہلے 18 حج کیے ہوئے تھے۔ اس کا باپ صحابی تھا جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گیا تھا۔ عاشورہ کے دن فجر کی نماز پڑھی لشکر یزید نے اور شمر نے، اس میں اشہد ان محمد الرسول اللہ نہیں کہا، یقیناً کہا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام نہیں پڑھا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد نہیں پڑھا، یقیناً سب لشکر یزید نے پڑھا، شمر نے پڑھا۔ السلام علیک ایھا النبی، یہ نہیں پڑھا، شمر نے بھی پڑھا، سب لشکریان یزید نے پڑھا۔ اور پھر نماز کے بعد فارغ ہو کر فرزند رسول کے مقابلے میں تلواریں لے کے کھڑے ہو گئے۔ عصر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو تہ تیغ کیا، رسول اللہ کی بیٹیوں کے خیموں کو آگ لگائی، رسول اللہ کی بیٹیوں کے خیموں سے مال و اسباب لوٹا، اور پھر آ کے اسی طرح سے دوبارہ نماز عصر بھی پڑھی انہوں نے، پھر نماز مغرب بھی پڑھی، پھر نماز عشاء بھی پڑھی۔ اسی طرح سے یہ سلسلہ ان کا نمازوں، روزوں اور تلاوت اور قرات کا چلتا رہا۔ تو یاد رکھیں، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ مسلمان ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ منافق بھی رسول اللہ کی اقتداء میں مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے۔ منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج میں شریک ہو کر جہاد پہ جایا کرتے تھے۔ لشکر یزید یہ سارے کام کیا کرتا تھا۔ تو یہ کام مسلمان ہونے کی علامت نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کی علامت وہ ہے کہ وہ جو منافقوں والی صفات ہیں وہ ہمارے اندر نہ ہوں۔ سچائی ہو، ایمانداری ہو، وعدہ پورا کرنے والی خصوصیت اور صفت ہو، کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ اس کی زبان پہ نہ آئے۔ ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا، ایک مذہبی جماعت کے ایک لیڈر صاحب کا انتقال ہوا۔ ان کی پہچان ہی یہی تھی، گالیاں دینا، بات بات پہ گالی دینا، سر عام گالی دینا، لاؤڈ سپیکر پہ گالی دینا، پبلک میں گالی دینا، ٹی وی شوز میں آنا، لائیو کال پہ آنا تو ان میں گالیاں دینا، یہاں تک کہ ان کا نام ہی پڑ گیا گالیوں والی سرکار۔ اور آدمی کیا کہے؟ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، پاکستانی مسلمانوں کو اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ پاکستان میں جو لوگ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، ہم جو رسول اللہ کی حرمت پر جان قربان کرنے کے لیے تیار رہنے کے نعرے لگاتے ہیں، ہمارے اندر وہ منافقوں والی خصوصیات تو نہیں ہیں۔ اگر منافقوں والی چاروں خصوصیات پائی جاتی ہیں تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں خالص منافق ہے۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت میں خیانت کرے، وعدہ خلافی کرے، اختلاف ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گالیاں دے، یہ چیزیں ہیں تو خالص منافق ہے۔ جتنی مرضی نمازیں پڑھتا ہو، جتنے مرضی روزے رکھتا ہو، جتنا بڑا حافظ قرآن ہو، جتنا بڑا قاری ہو، چاہے ہر سال ماہ رمضان میں چل کے عمرہ کرتا ہو، حج کرتا ہو، جو مرضی یہ کرتا ہو، اگر یہ صفات چاروں کی چاروں پائی جاتی ہیں تو خالص منافق ہے، اور اگر ان میں سے ایک پائی جاتی ہے تو چوتھائی منافق ہے، دو پائی جاتی ہیں تو آدھا منافق ہے، تین پائی جاتی ہیں تو 75% منافق ہے، چاروں پائی جاتی ہیں تو 100% منافق ہے۔ تو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ اس وقت ہماری پہچان ہی پوری دنیا میں یہی صفات بنی ہوئی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کی صفات قرار دیا ہے۔ اس دھوکے میں نہ رہیں،
اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 میں یہی کہا ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وما یخدعون الا انفسہم، لیکن دھوکہ صرف اپنے آپ کو دے رہے ہیں، اور اس کا انہیں شعور بھی نہیں ہے، انہیں احساس بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں قرآن شریف کی تلاوت کریں تو اس نیت سے کریں کہ ہم نے قرآن شریف کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ ہم ماہ مبارک رمضان میں قرآن شریف کی تلاوت کریں تو اس نیت کے ساتھ کریں کہ ہم اپنی زندگی کے تمام معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی تعمیل کریں گے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی عملی قرآن ہے۔ یہ نیت کر کے روزے رکھیں کہ ہم روزوں کے ذریعے سے اپنے اندر سے ان ساری چیزوں کو نکال باہر کریں گے جو ایمان کے ساتھ سازگار نہیں ہیں۔ لیکن اگر جھوٹ بھی چلتا رہے، بے ایمانی بھی چلتی رہے، وعدہ خلافی بھی چلتی رہے، گالی گلوچ بھی چلتا رہے، اور روزے بھی چلتے رہیں، مسجدیں بھی بھری رہیں نمازیوں سے، اور تلاوت قرآن بھی چلتی رہے، کئی ختم بھی ہوتے رہیں قرآن شریف کے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ کے ارشاد کے مطابق منافق ہیں، منافق ہیں، منافق۔ اور منافق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں واضح ترین الفاظ میں فرما دیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 145، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافقین ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، منافقین جہنم کی بیسمنٹ میں ہوں گے۔ تو منافقوں کی کوئی عبادت ان کے کام نہیں آئی گئی، ان تمام عبادتوں کے باوجود ان کا شمار اہل ایمان کے ساتھ نہیں ہوگا، ان کا شمار بدترین نافرمانوں کے ساتھ ہوگا۔ کفار تو اوپر والے گڑھوں میں ہوں گے، لیکن منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ ہم انشاءاللہ اگلے چند لیکچرز میں نہج البلاغہ کی روشنی میں مومنین اور منافقین کی خصوصیات کا ذکر کریں گے، جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ایک خطبے میں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور منافقت کی تمام خصوصیات سے ہمیں اجتناب کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔